داغ کا اصل نام ابراہیم تھا، لیکن وہ نواب مرزا خان کے نام سے جانے گئے۔ وہ 1831 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نواب شمس الدین والی فیروز پور جھرکا تھے، جنہوں نے ان کی والدہ مرزا خانم عرف چھوٹی بیگم سے باقاعدہ شادی نہیں کی تھی۔ نواب شمس الدین خان کو اس وقت جب داغ تقریباً 4 برس کے تھے، دہلی کے ریزیڈنٹ ولیم فریزر کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد جب ان کی عمر 13 سال کی تھی، ان کی والدہ نے اس وقت کے برائے نام مغلیہ سلطنت کے ولی عہد مرزا فخرو سے شادی کر لی تھی۔ اس طرح داغ کی ذہنی اور علمی تربیت قلعہ کے ماحول میں ہوئی۔ ان کو اپنے وقت کی بہترین تعلیم دی گئی، جو شہزادوں اور امراء کے لڑکوں کے لیے مخصوص تھی۔ قلعہ کے رنگین اور ادبی ماحول میں داغ کو شاعری کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے ذوق کی شاگردی اختیار کر لی۔ 9 عمری سے ہی داغ کی شاعری میں نیا بانک پن تھا۔ ان کے نئے انداز کو امام بخش صہبائی، غالب اور شیفتہ سمیت تمام اہل علم نے سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ 15 سال کی ہی عمر میں انہوں نے اپنی خالہ عمدہ خانم کی بیٹی فاطمہ بیگم سے شادی کر لی۔ عمدہ خانم نواب رامپور یوسف علی خان کے تصرف میں تھیں۔ داغ کی زندگی کا بہترین وقت لال قلعہ میں گزرا۔ یہیں کے ماحول میں ان کی جنسی خواہشات جاگیں اور یہیں ان کی تکمیل کا سامان ہوا۔ اس زمانہ میں طائفوں سے تعلقات رکھنا معیوب نہیں تھا، بلکہ تمول کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ اس ماحول نے داغ کو شاہد باز بنا دیا۔ وہ حسن پرست تھے اور زندگی کے آخری دنوں تک ایسے ہی رہے۔ داغ کسی افلاطونی عشق کے شکار نہیں ہوئے، وہ تو بس خوبصورت چہروں کے دل دادا تھے۔ اگر اچھی صورت پتھر میں بھی نظر آ جائے تو وہ اس کے عاشق۔ بت ہی پتھر کے کیوں نہ ہوں اے داغ، اچھی صورت کو دیکھتا ہوں میں۔ داغ کی شعر گوئی کا سب سے بڑا محرک خوبصورت چہرہ تھا۔ لال قلعہ میں داغ تقریباً 14 سال رہے۔ 1856 میں مرزا فخرو کا انتقال ہو گیا اور داغ کو وہاں سے باہر نکلنا پڑا۔ ایک ہی سال بعد 1857 کا غدر ہوا اور داغ دہلی کو بھی خیرآباد کہہ کر رامپور چلے گئے، جہاں وہ نواب کے مہمان کی طرح رہے۔ اس وقت رامپور میں بڑے بڑے اہل فن جمع تھے اور داغ کو اپنی پسند کا ماحول میسر تھا۔ نواب یوسف علی خان کی موت کے بعد نواب کلب علی خان مسند نشین ہوئے۔ وہ داغ کی صلاحیتوں سے متاثر تھے۔ انہوں نے داغ کو کارخانہ جات، فراش خانہ اور استبل کی داروغی سونپ کر ان کی تنخواہ 70 روپے مقرر کر دی۔ اسی زمانہ میں ان کی ملاقات منی بائی حجاب سے ہوئی، جس کے ذکر سے داغ کا کوئی تذکرہ خالی نہیں۔ منی بائی حجاب کلکتہ کی ایک ڈیرے دار طوائف، حسن و جمال، خوش گلوئی اور عشوہ ترازی میں اپنی مثال آپ تھی۔ داغ سو جان سے اس پر فدا ہو گئے۔ یہ طوائف رامپور کے ایک سالانہ میلہ میں جو جشن کی طرح منایا جاتا تھا خاص طور پر بلائی گئی تھی۔ اس وقت داغ کی عمر 51 سال تھی۔ ان کا تعلق نشو و فراز سے گزرتا ہوا داغ کے آخری ایام تک رہا۔ یہاں سے کچھ عرصہ کے لیے داغ کے ستارے گردش میں رہے۔ نواب کلب علی کی موت کے بعد نئے نواب مشتاق علی خان کو شعر و شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور فنکاروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ داغ کو رامپور چھوڑنا پڑا۔ کچھ عرصہ ملک کے مختلف شہروں اور ریاستوں میں قسمت آزمائی کی اور شاگرد بنائے۔ آخر حیدرآباد کے نواب محبوب علی خان نے ان کو حیدرآباد بلا لیا۔ دلی سے چلو داغ کرو سیر دکن کی، گوہر کی ہوئی قدر سمندر سے نکل کر۔ بطور استاد ان کا وظیفہ 450 روپے ماہانہ مقرر کیا گیا، جو بعد میں 1000 روپے ہو گیا۔ ساتھ ہی ان کو جاگیر میں گاؤں ملا۔ نواب حیدرآباد نے ہی ان کو بلبل ہند، جہان استاد، دبیر الدولہ، ناظم جنگ، نواب فصیح الملک کے خطابات سے نوازا۔ داغ آخری عمر تک حیدرآباد میں ہی رہے۔ یہیں 1905 میں ان کا انتقال ہوا۔ داغ نے 5 دیوان چھوڑے، جن میں 1028 غزلیں ہیں۔ داغ ہی ایسے خوش قسمت شاعر تھے جس کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ ان کے شاگردوں میں فقیر سے لے کر بادشاہ تک اور عالم سے لے کر جاہل تک ہر طرح کے لوگ تھے۔ پنجاب میں علامہ اقبال، مولانا ظفر علی، مولوی محمد دین فوق اور یوپی میں سیماب صدیقی، اطہر ہاپوڑی، بیخود دہلوی، نو ناروی اور آغا شاعر وغیرہ سب ان کے شاگرد تھے۔ داغ کو جو مقبولیت اپنی زندگی میں ملی وہ کسی شاعر کو نہیں ملی۔ شاعرانہ کمال عوامی مقبولیت کا کبھی ضامن نہیں رہا۔
मुल्क भर में हजारों शागिर्दों के साथ साथ शायरी को मकबूल बनाने में तवाइफों और कवालों ने भी अहम किरदार अदा किया। दाग अच्छी सूरत के साथ साथ मौसीकी के भी रसिया थे। दाग ने हैदराबाद में तकर्रुर के बाद आगरा की एक रंडी साहब जान को नौकर रखा। इसके बाद मेरठ की उम्दा जान नौकर हुई जो गाने में माहिर थी। कुछ रोज तक इलाही जान नजरों में रही। अख्तर जान सूरत वाली 200 रुपए माहवार पर उनकी मुस्तकिल मुलाजिम थी। दाग की तवाइफ नवाजी बस दिल बहलाने के लिए थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो दिन में जो गजल कहते, शाम को वही तवाइफ को याद करा देते। खुद धुन बनाते, तर्ज सिखाते और उम्दगी से गवाकर सुनते। उसी रात वो तवाइफ अपने कोठे पर वही गजल गाती जो दूसरी तवाइफें भी याद कर लेती। दूसरी सुबह वही गजल सारे शहर में मशहूर हो जाती। एक कव्वाल मुस्तकिल मुलाजिम था जो रोजाना हाजिरी देता और ताजा गजलें लेकर तवाइफों और कव्वालों को देता। दाग की शायरी एक महवर पर घूमती है और वो है इश्क। जिनसी मोहब्बत के बावजूद उन्होंने आशिकाना जज्बात का भरम रखा है और नफ्सियाती बसीरत का इजहार उनके यहाँ जा बजा मिलता है। दाग की शायरी में शबाबियात, अयाशी, हवसनाकी और खुल खेलने का जो अंसर है, उसके इजहार में दाग ने एक कैफियत पैदा कर दी है। आमतौर पर इश्किया जज्बात ही दाग की शायरी में दौड़ते नजर आते हैं, जिन्हें तरह तरह के रंग बदलते देखकर कारी कभी उछल पड़ता है, कभी आजुर्दा हो जाता है, कभी उन हालात को अपने दिल की गहराइयों में तलाश करता है और कभी दाग की बेपाया शोहरत और उसमें तफक्कुर की कमी उसे मायूस कर देती है। उनकी गजलें मुतरन्नम बहरों में हैं। उनकी जुबान आसान, शुस्ता और सादा है। बयान की शोखी, बेतकल्लुफी तंज, जज्बा की फरावानी और तजुर्बा और मुशाहिदा की कसरत से उनकी गजलें भरपूर हैं। उर्दू की पूरी शायरी में दाग वाहिद प्ले बॉय शायर हुए जिनकी खुशदिली और खुशबाशी ने हमारी शायरी को एक नए मोड से आशना किया। वो जाती हुई बहार के आखिरी जमजमा संज थे जो उर्दू के सरचश्मों तक पहुंचे और उनकी कुव्वत नमू को आश्कार किया। दाग की तमाम शायरी वस्ल की शायरी है। निशातिया लबो लहजा, गैर मुनाफिकाना रवैया और दहली की जुबान पर कुदरत दाग की मकबूलियत का राज है।